ایک سوال ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے مسلمان تو بہت بڑا ظالم ہے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے پر چھری چلا کر اس کو ختم کر دیتا ہے. بہت اچھا سوال ہے، مگر یہ سوال اکثر و بیشتر گائے کو لے کر ہی کیا جاتا ہے، تو باقی جانوروں کو اس سوال میں شامل ہی نہیں کیا جاتا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سوال کو کرنے والوں میں ترحم اور ہمدردی بہت کم پائی جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے درجے میں، کہ ان کے اندر ترحم تو ہمدردی کے اعتبار سے سوال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ سوال مذہبی حمیت اور تعصب کی بنا پر ہے. لیکن اب کوئی شخص اگر یہی سوال مذہبی حمیت کو چھوڑ کر باقی تمام جانوروں کو اس سوال کے اندر شامل کرے اور پھر یہ سوال کرے، تو اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کی جو ہمدردی اور مسلمانوں کی جو اصلیت ہے، یہ سوال کرنے والا ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے. کیوں؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان تمام جانداروں کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے، چاہے وہ ذبح کیا جائے ذبح نہ کیا جائے. ذبح کیے جانے والے جانور وہ بھی مریں گے، ذبح نہ کیے جانے والے جانور وہ بھی مریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت قلیل مقدار میں وہ جانور ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں، جو حلال ہیں، جن کو مسلمان ذبح کر کے کھاتے ہیں. باقی جتنے بھی جانور ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو حلال ہی نہیں ہیں، حرام ہیں، اور انہیں ذبح ہی نہیں کیا جاتا ہے، اور مسلمان انہیں کھاتے بھی نہیں ہیں. جب انہیں ذبح ہی نہیں کیا جاتا ہے، کیا وہ جانور ذبح نہ کرنے کی صورت میں دنیا میں برقرار رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں؟ وہ مرتے ہی نہیں ہیں کبھی. اور کچھ حلال جانور بھی ایسے ہیں کہ جو ذبح کرنے کے بغیر ہی مر جاتے ہیں. تو دیکھو، چھری نہیں چلائی گئی، ذبح نہیں کیا گیا، اس کے باوجود بھی جانور مر گئے. تو کیا جو ان جانوروں کو مارتا ہے آپ اس پر بھی الزام لگائیں گے کہ یہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ان کی روح قبض کرتا ہے، ان جانوروں کو اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا یہ الزام کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہ آ جائے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی ظالم ہے، حالانکہ اللہ کی صفات رحیم اور رحمان ہے. اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، نائب کو اللہ کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے اس حکم کو وہ بجا لاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے میں اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر مسلمان جو ہے وہ اللہ کی حقیقی نائب ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کردہ اس امر کو بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ ان جانوروں کے گلے پر چھری رکھی جائے اور ان کو شریعت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے ان کو ذبح کیا جائے، اور پھر یہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم مقدار کے جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے.
کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صرف ان جانوروں کو ذبح کرنے کا ہے جو حلال جانور ہیں، جو حرام جانور ہیں ان کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمان پابند ہے کن کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انسان چھری بھی چلائے، کیونکہ انسان تو مکلف صرف چھری چلانے کا ہے، اور چھری چلانا انسان کا کام ہے، جانور کی جسم سے روح نکالنا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اختیار صرف انسان کو چھری چلانے کا ہے، اختیار انسان کو جان نکالنے کا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے چھری چلائی لیکن جان نہیں نکلی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھری نہیں بھی چلائی گئی، جان نکل گئی۔ تو جان کا نکالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں۔ لہذا جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں، کہیں ان کا یہ اعتراض خود اپنے اوپر نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی جانور کو کھانے کے لیے تیار کرتے ہیں تو انہیں صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا ہے، انہیں بالکل ایسے جبرن ذبح کیا جاتا ہے جس کے ذبح کرنے سے جانور کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی بنا پر وہ جانور پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس نظریے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ظلم اس جانور پر ہوتا ہے جو جانور شرعی اعتبار سے ذبح نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اس اعتبار سے مارا جائے کہ جو شریعت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور جو ہندو کے رائج ہیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے مرغا ہی ہو، بکری ہو وغیرہ، تو جو شرعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ شریعت کا طریقہ کس طرح ذبح کرنے کا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جانور کے ساتھ رحم ہے، جانور کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں، کیونکہ جانور کی جان نکلنے میں آسانی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ اور سوچ عطا فرمائے جن حضرات کے ذہنوں میں یہ اعتراضات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔